الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ آل عمران جو ترتیب کے اعتبار سے تیسری سورت ہے، یہ سورت بھی بالاتفاق مدنی ہے. اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں. کیونکہ اس سورت میں بھی حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان کا واقعہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام بھی آل عمران رکھ دیا گیا. اس سورت کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 2 روشن سورتیں یعنی سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو. 2 روشن سورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو. ان دونوں صورتوں کے مضامین میں بھی حد درجہ مناسبت ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو 2 روشن چیزوں سے تعبیر کیا: سورج چاند، شمس و قمر. تو ان کے درمیان مناسبت بھی ظاہر ہے. اس کے علاوہ ان دونوں صورتوں میں اہل کتاب سے خطاب ہے، یہود و نصارہ سے. اور سورہ بقرہ میں زیادہ تر وہ سخن یہود کی طرف تھا، تو یہاں زیادہ تر نصارہ کی طرف، اہل کتاب میں سے نصارہ کی طرف. پھر ان دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا، الف لام میم، اور یہاں بھی الف لام میم. تو یہ حروف مقطعات سے ابتدا کرنا خود قرآن کریم کی حقانیت کی دلیل ہے. اور یہ سورت مبارکہ تقریباً اس وقت نازل ہوئی کہ جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو جس میں تقریباً 60 افراد تھے. تو انہوں نے نجران کے عیسائیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرنا چاہیے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ثابت کرنا چاہ رہے تھے، کوشش کر رہے تھے. تو اس طرح وہ پھر غلط استدلال دیکھو نا، صرف دلیل مقصود نہیں ہوتی کہ انسان ایسی دلیل بھی ہو تو صحیح دلیل، تو ایسی بے ڈھنگی سی باتیں کرنے لگے. تو ان کے اس سوالوں کے جواب اللہ نے یہاں دیے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ قرآن مجید اللہ نے نازل کیا ہے، تو اس میں اللہ نے 2 طرح کی آیات نازل فرمائی، 2 قسم کی آیات ہیں. یہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. بعض وہ آیات ہیں جو اپنی مراد پر دلالت کرنے میں بالکل واضح ہیں، جو اپنی مراد پر دلالت کرنے میں بالکل واضح ہیں، اور ایسی آیات کو محکمات کہا جاتا ہے. محکمات وہ آیات، اور قرآن کریم کا اکثر حصہ محکمات آیات پر مشتمل ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے، ذرا غور کرتا ہے، تو اس کا معنی مفہوم بالکل ظاہر ہے، ہر آدمی کو تقریباً سمجھ آ جاتا ہے. اور دوسری قسم سے وہ آیات ہیں جن کی حقیقی مراد اور یقینی مراد تو اللہ ہی کو معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں، جن میں اشتباہ پایا جاتا ہے. ان آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. تو جو لوگ حق کے متلاشی ہیں، جو عمل کرنا چاہتے ہیں، جو تسلیم و رضا کے عادی ہیں، وہ تو ہمیشہ محکمات کی ہی پیروی کرتے ہیں. اور جن کے دل میں کجی ہے، بیماری ہے،
کھوٹ ہے، جو فقط باتیں کرنا چاہتے ہیں، جن کا مقصود ہی اعتراضات کو لینا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ متشابہات ہی کو لے کے اپنے مرضی کے استدلال کرتے رہتے ہیں غلط سلط۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ تو ان متشابہات کی بنیاد پر غلط عقائد کی عمارت کھڑی کرنا چاہتے ہیں، جیسے پانی پر نقش بنانے کے سوا کچھ نہیں۔ توحید اور ایمان کے دلائل بالکل واضح ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا اور اس پر بات کرنا تو بالکل آسان ہے۔ تو اگلی آیات میں پھر اہل کتاب کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ ان کے جرائم بیان کیے گئے کہ جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، خون ریزی کی، اللہ کے نیک بندوں پر مظالم ڈھائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا کہ مسلمانوں کو اس کے بعد یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ان کافروں کو چھوڑو، ان کو دوست نہ بناؤ، اللہ کو دوست بناؤ، اور ان مسلمانوں کے ساتھ اپنے تعلق قائم رکھو، ان کافروں کے ساتھ کسی طرح کا کوئی ایسا تعلق اور رابطہ کہ جس سے تم ان کو اپنا سمجھنے لگو، ایسا یہ کافر تمہارے نہیں ہو سکتے، ان کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کے بعد پھر 3 واقعات بیان ہوئے۔ سورۃ آل عمران کے 3 عجیب واقعات ہیں، بڑے سبق آموز اور عبرت انگیز واقعات ہیں، اور تینوں واقعات تقریباً وہی ہیں خوارج کی عادت سے کے قبیل سے ہیں، عادتاً ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ تینوں واقعات اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں پہلا واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ہے کہ جنہیں عیسائی اللہ تعالیٰ کی بیوی اور زوجہ سمجھتے ہیں، اور ان کے بیٹے کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اس سے وہ انتہائی گمراہی کا شکار ہو گئے۔ مریم علیہ السلام کے والد عمران اللہ کے نیک بندے تھے، اور آپ کی والدہ جو ہے وہ نیک خاتون تھی، پاک باز تھی، کافی عرصہ تک اولاد نہ ہوئی۔ تو ایک دن عمران کی اہلیہ نے، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے دیکھا کہ ایک پرندہ چونچ میں دانہ لیے اپنے بچے کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ تو بڑا زبردست اور محبت بھرا ایک منظر تھا۔ تو مریم علیہ السلام کی والدہ کے دل میں پھر وہ شوق اور اولاد کی تڑپ تمنا جاگی، دل مچل گیا، اولاد کی آرزو پیدا ہوئی، تو اللہ کے حضور دامن پھیلا دیا اور درخواست اور نظر مانی، منت مانی کہ یا اللہ تو مجھے بیٹا دے دے تو میں تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ بیٹے کو تو قبول کر لیا جاتا تھا اور بیٹیوں کو نہیں قبول کیا جاتا تھا۔ اور یہاں کیا ہوا کہ اللہ نے بیٹی دے دی، اللہ نے دعا قبول کی اور اللہ نے بیٹی دی۔ اور قانون اور ضابطہ تو یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکے ہوتے تھے، لیکن یہاں تو لڑکی ہو گئی، تو اب کیا بنے گا؟ اچھا، اور دوسرا یہ مسئلہ بن گیا کہ ان کے والد انتقال کر گئے، عمران کا انتقال ہو گیا،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے سابقہ دستور کے خلاف حضرت مریم علیہ السلام کی اس والدہ کی نظر کو قبول کرتے ہوئے اس زمانے کے بہترین انسان وقت کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کی خدمت کے لیے قبول فرمایا اور یہ ان کے سپرد ہو گئی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی تربیت اور کفالت شروع کی۔ تو زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم کے پاس عجیب پھل آ رہے ہیں بغیر موسم کے، جو پھل مارکیٹ میں نہیں ہے مریم کے پاس موجود ہے۔ بڑے حیران، تو ایک دن پوچھا ہے کہ مریم یہ رزق تمہیں کہاں سے ملتا ہے؟ مریم یہ تیرے پاس رزق کہاں سے آیا ہے؟ اَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ سبحان، کیا ہی زبردست جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے اللہ دیتے ہیں۔ تو اب زکریا علیہ السلام عمر رسیدہ 100 سال سے عمر تجاوز کر گئی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ بے موسم پھل مریم کے پاس آ گیا اور وہ اللہ نے پہنچایا، مریم کہہ رہی ہے کہ اللہ نے دیے، تو زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی بات جاگی پھر کہ یا اللہ یہ بے موسم پھل ہے تو اولاد بھی تو ایک بہترین پھل ہے، تو یا اللہ یہ مجھے بھی بے موسم پھل دے دے۔ اب انہوں نے جناب اللہ کے سامنے لو لگا لی، وہ محراب میں چلے گئے، نکر میں چلے گئے اور اللہ کے سے باتیں شروع کر دی۔ ظاہر ہے کہ جب شکستہ دل سے انسان ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعائیں رد نہیں فرماتے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور سبحان اللہ کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے جی آپ کی دعا قبول ہے، تو اس کی خصوصیات ہوں کیا کہ وہ جو بیٹا تمہیں ملے گا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ کیا کرے گا؟ کلمۃ اللہ کی تصدیق کرے گا، پر ایمان لائے گا، وسیداً اور وہ سردار ہوگا، وہ پیشوا ہوگا، مقتدا ہوگا، ہم بچہ نہیں ہوگا، اور کیا ہوگا؟ وحصوراً انتہائی پاکباز، انتہائی شریف، اور ونبیًا من الصالحین، اور وہ انبیاء اور صالحہ کی جماعت کا ایک فرد ہوگا۔ اگر ہم یہاں رک کر یہ دعا کر لیں کہ اللہ اس واقعے کی برکت سے ہمارے قریبی بعیدی جن کی اولاد نہیں ہے، جن کو تو نے اولاد نہ دی اور وہ اولاد تمنا اسی طرح ہی رکھتے ہیں اس طرح زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک تڑپ اور تمنا تھی، تو اپنے کرم سے ان کو بھی نواز دے، ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ نیک صالح اولاد وہ بھی اپنے زمانے کی جو مقتدا اور پیشوا ہو، پاکباز ہو، عفیف ہو اور ایمان والی، ایسی اولاد عطا فرما۔ تو اس میں اس کے بعد واقعہ بیان ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا۔ اب مریم علیہ السلام بڑی ہو گئی تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا کہ فرشتے نے آ کے مریم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تمہیں اولاد دینے لگے، بیٹا دے دے۔ تو ایک دم پریشان ہو گئی، یہ کیسے ہو؟ وہ
ایسی ہو جائے. انہوں نے کیا کہا؟ مریم علیہ السلام نے پریشان ہو گئی کہ یہ کیسے ہوگا. ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ. ایسا صاحب وجاہت تمہیں اللہ بیٹا دے رہے ہیں، عیسیٰ ابن مریم نام ہوگا اس کا. تو مریم علیہ السلام پریشان ایک دم. قالت ربی انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، کیسے ہوگا؟ قال کذالک، اللہ فرماتے ایسی ہو جائے. سبحان اللہ اکبر کبیرہ. کیوں ایسی کیوں ہوگا؟ جو اللہ چاہتے ہیں ہو جائے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. کن فیکون. تو اس کے بعد پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یہ بیان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مختلف معجزات عطا فرمائے. ان معجزات کو بیان کیا. اس کے بعد پھر فرمایا کہ اہل یہود کو چاہیے تھا، یہودیوں کو، کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو دیکھ کے ان پر ایمان لاتے، تو بجائے ایمان لانے کے ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری خفیہ تدبیریں ہیں، ہماری تدبیر غالب ہو گئی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے خفیہ تدبیریں کی، خفیہ چالیں چلی عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی. تو اللہ نے بھی ایک خفیہ تدبیر چلائی. اور واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر زبردست ہے. اللہ کی تدبیر وہ زبردست ہے اور وہی غالب ہے. تو پھر اس کے بعد یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی چڑھا دیا ہے، ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے. تو اس میں فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی سولی نہیں چڑھا سکتا، کو کوئی قتل نہیں کر سکتا. تو اسی طرح ہمارے متحدہ ہندوستان میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کے ماننے والوں نے بھی یہ دعویٰ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے. پھر ان کے مردوں، ان کے شاگردوں نے ان کو مردہ سمجھ کر دفن بھی کر دیا. تو پھر بعد میں کہا کہ نہیں، کہ ان کے شاگردوں نے پھر ان کا علاج کروایا، پھر ان کو یہاں ہندوستان لے آئے، یہاں پھر کشمیر میں آ کر ان کا انتقال ہوا، یہاں ان کی قبر بن گئی. لیکن ان تمام دعووں کے برعکس قرآن کا ایک دعویٰ ہے اور اہل سنت والجماعت کا متفق کا وہ عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تو نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ وہ کر سکتے تھے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہ انہوں نے سولی چڑھایا اور نہ سولی چڑھا سکتے تھے، وہ نہیں کر سکتے. وہ بالکل غلط بات ہے، بلکہ اللہ نے یوں زندہ سلامت اپنے امر سے آسمانوں پہ اٹھا لیا اور قیامت کے قریب وہ زمین پہ تشریف لائیں گے اور اپنی زندگی کی مدت پوری فرما کے طبعی موت، جس طرح انسان دنیا میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، طبعی موت مرے گا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے اسی وقت موت دوں گا جو وقت موت کے لیے مقرر ہے، اور فی الحال میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں اور میں تجھے کافروں کے الزامات سے پاک کر دوں گا اور تیری اتباع کرنے والوں کو قیامت کے دن کافروں پر غالب کر دوں گا. تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. تو
اس واقعے کو بیان کے بعد پھر وہ واقعہ جو نجران کے عیسائیوں کا تھا، وہ جو آئے حضور علیہ السلام سے بحث کرنے لگے، تو جب وہ تمام دلائل سننے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا، ماننے کو تیار نہ ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب مناظرے سے بات نہیں چلے گی، بحث سے بات نہیں ہوگی، اب مباہلہ ہوگا۔ مباہلہ کیا ہوگا؟ مباہلہ کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم آ جاؤ، میدان میں آ جاؤ، تم اپنے آل اولاد کو لے آؤ، اہل و عیال کو لے آؤ، ہم بھی اپنے اہل و عیال کو لے آتے ہیں، پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگا۔ جب یہ حکم ہوا تو اب وہ ڈر گئے، ان کے جو مذہبی رہنما اور پیشوا تھے انہوں نے کہا نہیں چلو ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو جزیہ دے دیں۔ انہوں نے پھر مصالحت صلح کر لیا، جزیہ دینے پر وہ رضامند ہوا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد سورۃ آل عمران میں تمام اہل کتاب خواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی، ان کو پھر ایسی دعوت دی کہ ایسے کلمے پر آ جائیں جو متفق ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، کہ تمام آسمانی کتابوں پر یہ حکم تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہود و نصارہ کی بدعملیوں اور بددیانتیوں اور ان کے جھوٹ و افتراء بیان کرنے کے بعد سورۃ آل عمران بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر ان کی موجودگی میں خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں تو تم سب پر لازم ہے کہ تم نے ایمان لانا ہے اور مدد و نصرت کرنا۔ یہ اللہ نے تمام انبیاء اور رسول سے عہد لیا، اور اگر تمہاری زندگی میں نہ آئے، تمہارے بعد آئے، تو تمہاری امتوں پر لازم ہے کہ وہ اتباع کریں، ایمان لے، مدد و نصرت کریں۔ تو لیکن اس عہد کے باوجود جو انبیاء اور رسول سے تھا، اس کے باوجود جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے انکار کی، اس عہد کی پاسداری نہیں، تصدیق اور مدد کی بجائے جھٹلایا اور مخالفت پر تل گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء والمرسلین۔ تو اس تیسرے پارے کے اختتام پر پھر اللہ تعالیٰ ایمان و کفر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایمان اور کفر یہ دو ایسی ضدیں ہیں جب ایک جگہ نہیں ہو سکتی، یہ ضدیں ہیں، ایمان ہوگا تو کفر نہیں ہے، کفر ہوگا تو ایمان نہیں۔ ایمان سب سے بڑی نعمت اور کفر سب سے بڑا عذاب اور سب سے بڑی لعنت۔ اس لیے کیا فرمایا؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ یہ کچھ بھی کر لیں عذاب سے ان کی جان نہیں چھوٹ سکتی، ساری دنیا یہ فدیے میں دے دیں، بدلے میں دے دیں، جان نہیں چھوٹ سکتی۔ اور ایمان والوں کو ان کے لیے بخشش، ان کے لیے جنت، ان کے لیے اللہ کا مہمان خانہ تیار، ہمیشہ وہ مہمان خانے میں ایمان والے رہیں گے، اور کافر ان کی سزا سے زیادہ نہیں چھوٹ سکتے، ان کے لیے خوفناک اور دردناک عذاب ہوگا اور کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو یہ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایمان اللہ کی نعمت ہے،
تو جو نعمت کی قدر کرے گا اس نعمت کو اللہ بڑھائیں گے، جو روگردانی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر لعنت ہوگی، فرشتوں کی، انسانوں کی لعنت ہوگی اور دردناک عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے اور ہمارے دنیا آخرت میں خیر و خوبی اور برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا